آرگنائزیشن چلا رہی ہوں جس کا نام ہے ناٹ افریڈ چائلڈ ابیوز پہ کام کرتا ہے. جتنے بھی سارے چائلڈ ابیوز کے ایفیکٹس ہے, فیکٹرز ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہوتا ہے, وہاں جانا, لوگوں سے بات کرنا اور بچوں سے اسپیشلی بات کرنا, پھر جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو وہ پراپر پروٹیکشن دینا, چائلڈ ویلفیئر ٹرسٹ میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی ہیلپ کروانا, وہ میرا کام ہے. کسی پرٹیکولر کاز پہ آپ کام کرو گے تو لوگوں کو وہ زیادہ یاد رہتا ہے, یا پھر لوگوں کے گھر گھر جانا, الگ الگ ڈسٹرکٹ میں جانا, اس چیز کے لیے اویئر کرنا, اسکولز میں جانا, وہ ایک بڑی بات تھی. اور چائلڈ ابیوز کا کنسیپٹ کہاں سے آیا, میں نے جن دوران میں نے ایونٹس کیے تھے, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کشمیر اپڈیٹ ایک انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے, تو اس میں نے دیکھا تھا ایک مائنر گرل بہت چھوٹی 4 مہینے کی تھی جس کے ساتھ ابیوز ہوا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا لیکن کبھی مجھے موقع نہیں ملا تھا میں کس چیز پہ کام کروں. پھر جب میں نے ایونٹس کے بعد ایک مطلب وہ ہوتا ہے, وہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ایک صلاحیت دیتا ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے, تو پھر میں نے یہ سٹارٹ کیا. اور میرے جو کو فاؤنڈر ہے اس کے عاقب, تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس چیز میں. تو پھر ہم نے یہ جا کے اسٹارٹ کیا, ایک کیمپین اسٹارٹ کیا ہم نے پہلے یوسمرگ سائڈ سے, ایک اسکول میں, وہاں پہ بچوں سے بات کرنا. پھر ہمیں پازیٹیو رسپانس وہاں سے بہت زیادہ آیا, بیکاز لڑکیوں کو پتہ نہیں تھا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے. حالانکہ وہ 10th 12th کی بچیاں تھیں, ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ ان کو وہ ویسا ماحول نہیں ملا تھا, یا پیرنٹس بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر آپ دیکھو گے فار فلنگ ایریاز کی بات ہم کریں گے تو وہاں پہ ایسی نالج بالکل بھی نہیں ہے. ابیوزر کون ہوتا ہے؟ یہ ابیوزر کبھی آپ کا اسٹرینجر نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, بیکاز ایک اسٹرینجر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے گھر آ کے آپ کی بیٹی کو یا بیٹے کو ابیوز کرے. اور یہ ون ٹائم پروسیس نہیں ہے. ابیوز کرنا از ناٹ ون ٹائم پروسیس کہ اب ایک بار آ گیا تو اس نے کر دیا, نہیں. یہ کنٹینیوسلی پروسیس ہوتا ہے, یہ وہ کرتا رہتا ہے, اس بچے کو ڈرانا دھمکانا. اور یہ ہمارے گھروں میں ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کزن بردر ہو, چاہے وہ اپنا بھائی ہو. بیکاز ریسنٹلی کلگام میں کیس آیا جہاں پہ بھائی نے بہن کا ریپ کیا تھا, اور وہ رپورٹڈ کیس ہے. 21 ایئرس کی بہن ہے اور 23 ایئرس کا بھائی ہے. تو جب بھائی بہن میں ایسا اب نہیں رہا, یا جب باپ بیٹی میں ایسا نہیں رہا, تو آپ کزنز پہ, ماموں پہ, انکل پہ, چاچو پہ, سیکنڈ کزنز پہ آپ بلیو کرتے ہو, ان کو بیچ دیتے ہو یا ان کو گھروں میں رکھتے ہو. ایک ماں نے, ایک سورسیار کا کیس ہے, ایک ماں نے وہ کھیت پہ چلی گئی تھی اور بیٹی کو گھر میں رکھا تھا اپنے مطلب دیور کے بیٹے کے پاس. تو جب ماں آئی تو اس کی جو بیٹی تھی اس کو بلیڈنگ ہو رہی تھی, پورے یہ مطلب کمرے میں وہ پھیل گیا تھا, اتنی بلیڈنگ ہو گئی تھی اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے ہی ٹائم میں اپنا کام کر لیا تھا. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے. تبھی میں کہتی ہوں بار بار یہ پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے. اور پیرنٹس کا میں یہ کہوں کہ وہ نا کم رول پلے کرتے ہیں اس چیز میں, وہ دھیان نہیں دیتے ہیں. اس یہ پنن یہ پتر بوئے, یہ میں کستان بوئے, یہ میں کیا تھم بوئے. وہ کوئی بھائی نہیں. جب بھائی بہن کا نہیں ہے تو ماموں انکل چاچو کی تو وہ تو بات ہی نہیں ہے. گاندربل میں, بڈگام میں, سری نگر میں, اننت ناگ میں, ہر ایک مجھے لگتا ہے میکزیمم ڈسٹرکٹس میں نے کور کیے اس چیز کو لے کر. اور کافی سارے کیسز بھی آتے ہیں ابھی میرے پاس, فون کالز آتی ہے کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, پھر وہاں جانا, ان سے بات کرنا. ریسنٹلی ایک فادر اور ڈاٹر والا کیس آیا تھا جس کو میں ہی ہینڈل کر رہی تھی. تو مطلب ایسے گھٹیا کیسز میں آپ کو کیا بتاؤں جو رپورٹڈ نہیں ہوتا ہے, جو مطلب فیملی ڈر جاتی ہے, یا پھر سوسائٹی کا پریشر, پھر ایک بات, دوسری بات, تیسری بات, اس فیملی کو ہی ہم جینے نہیں دیتے جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جو کرنا ہے وہ فیملی کو بھی پہلے اویئر کرنا, اس کے بعد بچوں کو اسکول ابھی تو اسکول ویسے بند ہے, لیکن میرا یہ بھی ہے کہ جو آنگن واڑی سینٹر ہے, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے کولیبریشن کر کے پھر ان کی جو بچوں کی مائیں ہوتی ہے ان کو مطلب گیدرنگ میں لا کے ان کو اویئر کرنا, سو دیٹ وہ اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائیں. اگر آپ ان کو ریفرنس دیتے ہو کیسز کا, اگر آپ ان کو بتاتے ہو کہ کیسے کیسے ہو رہا ہے, کیسے ایک بچی کا ابیوز ہو رہا ہے گھر میں ہی, اپنے چاچا سے, اپنے باپ سے بھی آج کل, کیونکہ ایسی کیسز دیکھنے کو مل رہا ہے, یا اپنے جو بھی کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کو پہلے, مطلب ایک ماں جو ہوتی ہے نا اس کو وہ فیلنگ پہلے سے ہی آتی ہے کسی شخص کے بارے میں. لیکن کبھی کبھی ہماری مائیں جو بھی ہوتی ہیں نا وہ بھی چپ چاپ سہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ان لاز کا ڈر ہوتا ہے, اس کا ڈر ہوتا ہے, اس کا ڈر ہوتا ہے. لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن جہاں کنزرویٹو فیملی, یا اگر میں زیادہ وہ جو پہاڑوں پہ وہ جو لوگ رہتے ہیں, جو بچے رہتے ہیں, جہاں پہ فون بھی نہیں ہوتا ہے, یا جہاں پہ میں کہوں جہاں پہ نیٹ ورک بھی نہیں ہے, جہاں پہ ٹی وی بھی نہیں ہے, وہاں آپ کا جانا, وہاں ان سے بات کرنا, ان کو ایک ایک پوائنٹ سمجھانا وہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, بہت زیادہ. لیکن جانا پڑے گا, بیکاز یہ چیزیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جہاں وہاں پہ اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے.
دور دور ان کھیتوں میں کام کرنا، اکیلی عورتیں جب جاتی ہے وہاں پہ تو ان کا نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے نہ کچھ. وہ صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے. پھر وہاں پہ زمینوں میں کتنے مطلب بہت سارے کیس آئے جہاں پہ ریپ کیسز یا ابیوز کا یا ہراسمنٹ کا یا بلینگ کا، ایسے کیسز وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہی ہوتا ہے نا، جب آپ کا سپورٹ ہوگا، جب آپ کو اویئر ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اگر فیملی ساتھ ہوتی ہے، یا ایک مرد کی بھی ریسپانسبلٹی ہے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو اکیلی نہیں جانے دے ان ساری جگہوں پہ، بیکاز یہ ہمارے گھر سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. ہمیں اگر ابیوز سے بچنا ہے یا بچوں کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے اور واچ رکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے تو اس کی مطلب ایکٹیویٹیز پہ دھیان دینا ہے. اگر ہماری بچی اس کے پاس بیٹھ رہی ہے، ہمارا بچہ اس کے پاس بیٹھ رہا ہے تو فزیکلی وہ اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، گال نہیں کھینچنا چاہیے، تھائز پہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. چیز میں ایک ہی کا ریفرنس دیتی ہوں جو رجوری میں ہوا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد یہاں پہ وہ پاسکو ایکٹ 2012 یہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا، بیکاز وہاں پہ دو لڑکوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اس نے اس کو بہانے سے بلایا تھا اپنی جگہ تو، اور پھر اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی. جو اس کا نام تھا عرفان، وہ آپ نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہو. تو جب میں اس چیز کا ریفرنس دیتی ہوں لوگوں کو، میں وہ دکھاتی ہوں وہ چیزیں وہ ساری، تو تب جا کے ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی چاڈورا میں پولیس اسٹیشن کا نام لوں گی، بیکاز وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایسی دو بچوں جو لڑکے دو تھے، اس نے ایک دوسرے لڑکے کو اٹیمپٹ ریپ تھا، وہ تو کوشش کی تھی اس چیز کو لے کر. تو یہ تو کنسیپٹ ہے، لیکن ہم مان نہیں رہے، وہ الگ چیز ہے. فیملی ریئیکشن اگر میں کہوں تو ہم کشمیر میں رہتے ہیں تو ہر ایک کی فیملی کنزرویٹو ہے. تو میرے پاپا کافی سپورٹنگ ہے، لیکن میری ماما از لائک لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، میڈیا پہ آنا. کیونکہ میرا جو ہوتا ہے، جو بھی میں کام کرتی ہوں وہ میرے چینلز پہ آتا ہے یا پھر میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ آتا ہے، تو دنیا دیکھتی ہے. تو ماں کا اس میں تھوڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں سب لوگ دیکھتے ہیں، بولیں گے کہ دیکھو اس کو پیرنٹس نے الو کیا اس چیز کے لیے، تو ہو جاتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہے. بٹ اگر آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤٹ آف باکس ہو کے آپ کو کام کرنا ہے.